حضور صدر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے، اور آپ کی محبت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ آئندہ وسعت پیدا کی جائے۔ پروانے چلے آ رہے ہیں لیکن گنجائش حال میں کم ہے۔ عزیزان من، ہم اپنے اطراف میں جو عالم دیکھتے ہیں، ایک عالم جمادات ہے، عالم نباتات ہے، عالم حیوانات ہے، ہر ایک کی اپنی خوبیاں ہیں۔ جمادات ہمارے اطراف میں پتھر، زمین، پہاڑ، صحرا، اور نباتات آپ جانتے ہیں کہ تمام تر یہ اشجار، یہ درخت، یہ پتے، یہ کونپلیں، اور پھر حیوانات اور ان میں حضرت انسان۔ لیکن عالم جمادات کی تمام خوبیاں جمع کر دی جائیں تو ایک عالم نباتات کا حصہ لے لیا جائے اور اس کی خوبیوں سے موازنہ کیا جائے تو اس کی خوبیوں کا موازنہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ عالم جمادات میں نہ چلنے پھرنے کی سکت ہے، نہ بولنے کی صلاحیت، نہ ان کے پاس کوئی اور ایسی سکت، ان کی ذمہ داریاں محدود۔ جب عالم نباتات کی طرف چلیں تو بے شک وہ جاندار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غذا ان کی اپنی جگہ پر عطا فرما دی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عالم نباتات سے جو آگے بڑھیں تو عالم حیوانات کے ایک جانور کے اندر جو صلاحیت ہے وہ تمام عالم نباتات کے اندر موجود نہیں ہے۔ عالم جمادات سے عالم نباتات اہم، عالم نباتات سے عالم حیوان اہم، اور اس سے آگے بڑھیے تو حضرت انسان، تمام جانوروں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک طرف اور حضرت انسان کی خوبی ایک طرف۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور حضرات محترم، ان تمام انسانوں کے علم کو جمع کیجیے، ان کے فضل کو، ان کے کمال کو، ان کی بصیرت کو، اور کسی ایک نبی، اللہ کے کسی ایک نبی کے علم سے موازنہ کیجیے تو تمام انسانوں کا علم، ان کا کمال، ان کی فضیلت ایک طرف، اور اللہ کے نبی کسی ایک نبی کی شان کو ایک طرف، کوئی اس کا موازنہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام جو آدم علیہ السلام سے تشریف لائے، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اپنی جگہ پر۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ان تمام کی فضیلت، ان تمام کے مقام و مرتبے کو ہم بڑے ادب سے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، جناب خلقی مرتبہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو علم، جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت دی وہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ معلوم ہو کہ تمام عالمین میں اگر سب سے افضل، برتر، بہتر کوئی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بات مقصد کروں کا ہوتا یہ ہے کہ ہم تاریخ کے گوشوں کو جب دیکھتے ہیں تو بسا اوقات تاریخ کے بعد جزیے ہمیں ایک ایسا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان کا منکر ان سے یہ نتیجہ اخذ کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو یہ اختیار نہیں تھا، جبکہ اصول یہ ہے کہ جتنا مقام بلند ہوتا ہے اتنا اختیار بلند ہوتا ہے۔ ایک کلر کے پاس اپنی حیثیت میں اختیار ہوتا ہے، ایک شعبے کے سربراہ کے پاس اس سے نہیں بڑھ کے اختیار ہوتا ہے، ایک جامعہ کے سربراہ اس سے زیادہ بڑا اختیار ہوتا ہے۔ جو مقام بلند ہوتا ہے اختیار بڑھتا جاتا ہے۔ ایک صوبے کے حاکم کے پاس جو اختیار ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ایک ملک کے حاکم کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ جب ہر جگہ اصول یہ ہے کہ جو مقام بڑھتا جائے گا، اختیار بڑھتا جائے گا، علم بڑھتا جائے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے نبی ہوں اور پھر ان کے علم میں اختیار میں کمی آ جائے؟ تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت کہیں کہیں ہم بھٹک جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں اور عثمان بن طلحہ خانہ کعبہ کا کلید بردار ہے، کہتے ہیں کہ عثمان ذرا چابیاں مجھے دو، میں چاہتا ہوں کہ اندر جا کر عبادت کروں۔ عثمان کہتا ہے نہیں محمد، یہ چابیاں کسی اور کو مل جائیں گی لیکن تمہیں نہیں مل سکتی۔ تاریخ جزیہ بیان کرتی ہے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضور ختمی مرتبہ کے پاس اختیار ہوتا تو چابیاں طلب کیوں فرماتے؟ لیکن جب بھی کوئی ایسا جزیہ سامنے آئے تو ذرا احادیث کو دیکھیے، ذرا محبت سے اللہ کے نبی سیرت بیان کرنے والوں کو دیکھیے۔ حضور نے ساتھ ساتھ فرما دیا کہ ٹھیک ہے عثمان، تم مجھے آج چابیاں نہیں دو، کل ایسا وقت آئے گا کہ چابیاں میرے پاس آئیں گی اور میں چابیاں تمہیں لوٹا دوں گا، اور چابیاں پھر تمام زندگی تمہاری نسل کے اندر کرتی چلی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک کلید بردار کعبہ، آج تم مجھے چابیاں نہیں دو، میں مکے سے مدینہ چلا جاؤں گا، پھر وہاں سے پلٹ کر آؤں گا، مکہ فتح ہو جائے گا، ابو جہل غلط ہو جائے گا، ابو
دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ ان کا تعاقب کرنے والوں میں ایک سراقہ بن مالک ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب پہنچ گیا اور حضور نے پلٹ کے کہا کہ سراقہ تو مکے والوں کے انعام کی نازش کیوں کر رہا ہے؟ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کوئی سوال کرے کہ حضور ختم مرتبہ آپ تو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں اور تعاقب کرنے والے کو شہنشاہ ایران کے کنگنوں کی نبی سنا رہے ہیں. ہاں یہ اختیار مصطفیٰ ہے, یہ علم مصطفیٰ ہے کہ میں بظاہر دنیا میں موجود نہیں ہوگا, جناب صدیق اکبر کا زمانہ گزر جائے گا, جناب عمر فاروق کا دور خلافت ہوگا, ایران فتح ہوگا اور وہاں سے کسرا کے کنگن تمام اسباب کے ساتھ مدینے پہنچیں گے اور عمر فاروق بلا کے سراقہ سے کہیں گے سراقہ آج یہ کسرا کے کنگن تیرے حوالے کیے جا رہے ہیں. جب بھی تاریخ کا کوئی جزیہ, جب بھی تاریخ کا کوئی واقعہ یہ ظاہر کرے کہ حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و اختیار کا معاملہ کیا ہے تو فوراً ذرا محبت سے اطراف کا مطالعہ کیجئے, کسی حدیث سے اصلاح لیجئے, معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے وہ علم عطا فرمایا, وہ اختیار عطا فرمایا اور اس کا اللہ کے لیے اظہار بھی فرمایا کہ وہ علم و اختیار سب سے بلند والا. ختم مرتبہ میدان خندق میں ہے, خندق کھود رہے ہیں. تاریخ یہ نہیں کہہ دے کہ معاذ اللہ حضور کو اتنے زیادہ بے بس تھے کہ خندق کھودنی پڑ رہی تھی. ایک موقع آیا, صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایک سخت چٹان آ گئی ہے اور اسے توڑنا مشکل ہے. آپ نے کدال پکڑا, چٹان پہ زوردار مارا, جب اس چٹان اور کدال کے ٹکراؤ سے چنگاری اٹھی تو آپ نے کہا کہ سنو, میں نے اس چنگاری کی روشنی میں قیصر و کسریٰ کے محلات کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا. بتا رہے ہیں کہ میرے صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم مجبور بے بس ہیں, بلکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ رنگ اختیار کیے ہوئے ہیں. وقت ایسا آنے والا ہے کہ ساری دنیا میں تمہارے چرچے ہوں گے. عزیزان من, اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کمال دیا, مرتبہ دیا, علم دیا, اختیار دیا. اب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے تو بات یہ ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ غور کو نظر کیا ہے کیا دیکھے. جناب ابو بکر صدیق حضور ختم مرتبہ کی تعریف بیان کرتے رہے اور ابو جہل بار بار نفس تلاش کرتا رہا. تم خاکے بناتے ہو, تم کیا سمجھتے ہو کہ تم خاکے بناؤ گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کمی آ جائے گی؟ نہیں. حسان بن ثابت سے پوچھو, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ نِسَاءَ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کہ وہ تو اتنے حسین ہیں, اتنے عظیم ہیں, اتنے پیارے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے ایسا حسین آج تک دیکھا ہی نہیں, اور کیسے دیکھتی کہ آج تک کسی نے ایسا دیکھا ہی نہیں. کفر کے خلاف برسے بیکار ہیں, مسلسل جہاد جاری ہیں. آج مسلم دنیا کے حکمراں خاموش ہیں, ان کی حمیت سو گئی. اس لیے آج بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بڑھتی ہوتی ہے. آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے والوں, آؤ محبت سے ذکر مصطفیٰ کرنے والوں, آؤ اپنے عقیدہ اور ایمان کو میلاد سے بار بار جلا دینے والوں عہد کریں کہ حضور ختم مرتبہ کی شان اقدس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں گے. آؤ دنیا کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جالسات ہر مرحلے سے گزر سکتے ہیں, لیکن ختم مرتبہ کی ذات گرامی پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کر سکتے. اور یہ رب کا طریقہ ہے کہ اگر گستاخی ابو لہب کرے تو رب اسے انجام کو پہنچائے, اور باشیبہ کرے تو رب اسے انجام تک پہنچائے, کہ ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نافذ کریں. عزیزو, ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ ہم ایک نغمے سے درسومے کے ڈر سے منہ ڈھانپ سکتے ہیں, تو کیا اللہ کے نبی کی محبت میں نقاب نہیں لے سکتے؟ میں کسی خوف سے اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں. جب میں چہرے پہ ماسک پہنتا ہوں تو یہ نہیں کہتا کہ میرا حسن نظر نہیں آتا. بچے ہیں گنبد خضرا آج بھی محور و مرکز ہے تمام امیدوں کا, نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب ہو گئے افق اندر آواز میں. آؤ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت کو عام کریں. میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہے, نماز کا اہتمام کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ذکر مصطفیٰ کرنے والے ہوں اور پیغام مصطفیٰ کو بھلا دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امتی مصطفیٰ کریم کے ہوں اور مصطفیٰ کے نظام کو بھلا دیں. آؤ
तमाम बातिल निज़ामों को छोड़कर उस निज़ाम की तरफ चलें जो निज़ाम मुस्तफ़ा है, जिसमें हर एक को अमान मिलती है, हर एक को उसकी रहने पे हक मिलता है, जो निज़ाम अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पसंद फरमाया है, जिसे दीन इस्लाम का नाम दिया है। यही मोहब्बत रसूल का तकाज़ा है, यही मोहब्बत रसूल का हक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी जिंदगियों में अमली तौर पे महबूब अलैहिस्सलाम के लाए हुए उस निज़ाम को नाफ़िज़ करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। वमा आलिया इल्लल्लाह।